Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے لیے، ان بڑی ہستیوں کے لیے ایک حکم عجیب طرح سے بیان کیا ہے کہ وہ آدمی جو دوسرے کو پیغام دینا چاہتا ہو، وہ آدمی جو دوسرے کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتانا چاہتا ہو، اس کے اندر یہ 2 کوالٹی کم سے کم ہونی چاہیے۔ اولاً یہ 2 کوالٹی تو چاہیے ہی چاہیے۔ اس میں سے پہلی کوالٹی کیا؟ اتل ما اوحی الیک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل کیا ہے اس کی تلاوت کرنے والا ہو، وہ پڑھ کے اسے سنانے والا ہو، خود بھی پڑھنے والا ہو، اور جس کو وہ تبلیغ کر رہا ہے، جسے سمجھا رہا ہے، اس کو بھی پڑھ کر قرآن کریم سنانے والا ہو۔ یعنی کسی کے ہدایت میں قرآن کریم کے سننے کا سب سے بڑا تعلق اور اہم تعلق ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں قرآن کریم نازل فرمایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، مگر قرآن کریم بہرحال باقی ہے، لہذا ہدایت کے لیے سب سے مؤثر طریقہ قرآن کریم کا پڑھ کر سنانا، اس کو سمجھانا ہے۔ تو داعی کے لیے اگر کوئی کسی کو تبلیغ کر رہا ہے، اسلام کی اچھائی اور خوبی بتا رہا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی خود بھی تلاوت کرے اور سامنے والے کو بھی پڑھ کر سنائے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں خود بھی کوتاہی کرنے والا نہ ہو، اس لیے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کے عمل کا تعلق باہر نظر آتا ہے، اس کا دل جیسا ہوتا ہے اس کے اثرات باہر مرتب ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ خود بے عمل ہو اور لوگوں کو وہ عمل کی طرف بلائے تو ایسے آدمی کی بات عموماً لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ ایک آدمی اگر بازو والے کی زمین دبا کر رکھے ہوا ہے، اس کے پیسے دبا کر رکھے ہوا ہے، فلاں کو ستا کر رکھے ہوا ہے، فلاں پر ظلم کر رکھا ہے اس نے، اب اگر وہ واعظ و نصیحت کرے گا تو لوگ کہیں گے بھائی دیکھو 70 چوہے کھا کر بلی چلی حج کو، خود تو سارے لوگوں کا حق مار رکھا ہے اور ہمیں نصیحتیں کر رہا ہے۔ تو ہدایت، دوسروں کے ہدایت کی کوشش کرنے والوں کے لیے یہ خاص طور سے بہت اہم ہے کہ وہ خود بھی عمل کا پیکر ہو، اس کے اعمال اچھے ہوں، دل اس کا اچھا ہو، تزکیہ اور متقی تزکیے والا اس کا دل ہو، تزکیہ اور پاکیزگی اس کے دل کے اندر ہو۔ اور اگر وہ عبادت کرتا رہے گا تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اگر نماز وہ صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو نماز انسانوں کو بے حیائی اور ناپسندیدہ چیزوں سے، بری چیزوں سے روک دیتی ہے، روکنا شروع کرتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بالکل چھڑا ہی دیتی ہے، چھوڑانا الگ چیز ہے، روکنا الگ چیز ہے۔ یعنی بندہ جب نماز پڑھنے لگتا ہے، عبادت کرنے لگتا ہے تو اس کو گناہ کرتے ہوئے وزن ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اگر کوئی دیکھ لے گا، کسی کو پتہ چل گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ مجھے داڑھی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں فلاں نیکی کا کام کرتا ہوں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہوں، اب مجھے سے ایسا ہو رہا ہے، میں ہی ایسا کر رہا ہوں، لوگ جانیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو یہ جو روک رہا ہے اندر سے اس کا دل، اسے یہ بھی ایک طرح سے نماز جو پڑھ رہا ہے اس کا روکنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کو بے حیائی اور بری چیزوں سے روک دیتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے حکم کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو اگر اللہ کی عبادت کرنے میں اور اللہ کے دین پر عمل کرنے میں تمہیں دشواری ہونے لگے کہیں پر بھی، اور اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، لوگ تمہیں ستانے لگیں، اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے دیں، تو یاد رکھو کہ یہی ایک زمین نہیں ہے، یہی ایک زمین نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اس زمین کو چھوڑو اور دوسری طرف ہجرت کرو جہاں تم اللہ اس کے رسول کا نام لے سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، یا عبادی الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت وسیع ہے، فایای فاعبدون، لہذا میری ہی عبادت کرو، میرے علاوہ اگر کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے کوئی کہے اس کی باتوں پہ کان نہ دھرو، اور اگر کوئی تمہیں مجبور کرے
اللہ کی عبادت کو چھوڑنے پر مجبور کرے، غیر اللہ کی عبادت کرنے پر مجبور کرے، تو ایسے زمین سے ہجرت کرو، دوسری زمین کی طرف نکلو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بہتر راستہ پیدا کرے گا۔ اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی جہاں رہ رہا ہوتا ہے وہاں سے چھوڑ کر جانا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، بہت زیادہ مشکل۔ وہاں کاروبار سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کی فیملی سیٹ ہوتی ہے، اس کا گھر مکان سیٹ ہوتا ہے، اس کو وہاں جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں، رزق کا ذریعہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ گھر چھوڑ کر، پوری آبادی چھوڑ کر کسی نئی جگہ پر جا کر بسنا چاہے تو اس کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھر وہاں اس کا حقیقی نہیں ہوتا ہے ذاتی، ایسے ہی وہاں رزق کے ذریعے بھی نہیں معلوم ہوتے ہیں کہ پتہ نہ وہاں رزق کا ذریعہ کیا بنے گا، کمانے کھانے کا کیا ذریعہ بنے گا، بچے کیسے سیٹ ہوں گے، ان کے تعلیم کا ذریعہ کیا بنے گا۔ ان ساری چیزوں کا ٹینشن انسان کے نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب آگے ہی آیت میں دے دیا ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم ہجرت کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، اور یہاں پہ تمہاری ساری چیزیں سیٹ ہے، تم سمجھتے ہو ہم ہجرت کر کے دوسری طرف جائیں گے تو کیسے رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیسے جئیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، ہزاروں لاکھوں جاندار ایسے ہیں جن جانداروں نے اپنے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لے رکھی، یعنی جو کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنا رزق اپنے ساتھ میں اٹھا کر نہیں لے جاتے۔ آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے سوسائٹی معاشرے میں کہ ہزاروں جاندار ایسے ہیں جن جانداروں کی صفت یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جائے ساتھ میں اپنا رزق لے کر نہیں جاتا۔ کوئی بھی جانور ساتھ میں اپنا کھانا پینا لے کر نہیں جاتا، خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں پہ جہاں وہ جاتا ہے اس کے رزق کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتا کر بندوں کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ دیکھو، ایک جانور جس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے، اس کے باوجود وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جاتا ہے، سینکڑوں کلومیٹر دور چلا جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر نہیں جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی اس کے کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ ایسے ہی تم اگر اللہ کی رضا کے لیے ایک زمین چھوڑ کر دوسری زمین کی طرف ہجرت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھوکا نہیں رکھے گا۔ ہاں، آزمائشیں آ سکتی ہیں، تمہارے درجات کے بلند ہونے کے لیے آزمائشیں آ سکتی ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھوک سے ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہارے رزق کا انتظام کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی جانور اپنا رزق ساتھ لے کر نہیں جاتا، ہم ہی اسے رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ تم یہاں اپنے جگہ پر رہ کر اگر کھا رہے ہو تو اس سے یہ نہ سمجھنا کہ میں محنت کر رہا ہوں تب کھا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ آدمی لاکھ پتی رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم اگر ہٹ گئی اس کے اوپر سے تو وہ لمحوں میں خاک پتی ہو جاتا ہے، اور وہ خاک پتی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا فضل اگر شامل ہو جائے تو وہ بندہ لاکھ پتی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ہجرت کرتے ہوئے تمہیں گھبرانا نہیں ہے، دین کی حفاظت کرنے کے لیے تمہیں جو قدم اٹھانا پڑے وہ قدم ضرور اٹھاؤ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کفار مکہ کے ان صفات کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کئی مرتبہ کر چکے ہیں، اور جو آپ پچھلے ایپیسوڈ میں سن چکے تھے کہ جب جب ان لوگوں کو، کفار مکہ کو بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی، یہ بیمار پڑتے تھے یا سمندر میں کشتیوں میں جا رہے ہوتے تھے اور کبھی مصیبت میں پھنس جاتے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے، خالص اللہ کو پکارتے تھے کہ اللہ پیدا کرنے والے، او میرے مالک ہماری حفاظت فرما لے۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کر کے اسے نجات دے دیتا تو پھر یہ کہتے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے سب سے بڑا، مگر یہ جو بت ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہمارا پیغام لے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو غلط کہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرو، اذا ہم یشرکون، اچانک لوگ شرک کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کو شرک سے بالکل نفرت ہے، شرک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب جب نافرمانی کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، لیکن اتنا غصہ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی نے حکم توڑا اور وہ نماز نہیں پڑھی اس نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ تو آتا ہے مگر اتنا غصہ نہیں آتا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، جھوٹ بولا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ تو آتا ہے مگر اتنا غصہ نہیں آتا۔
ایسے ہی ایک انسان نے زنا کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ تو آتا ہے مگر اتنا غصہ نہیں آتا۔ ایسے ہی ایک بندے نے دوسرے پر ظلم کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ تو آتا ہے مگر اتنا غصہ نہیں آتا۔ ایسے ہی ایک بندے نے دوسرے کا مال ہڑپ کر کے رکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ تو آتا ہے مگر اتنا زیادہ غصہ نہیں آتا۔ ایسے ہی ایک بندے نے والدین کی نافرمانی کر دی، اللہ تعالیٰ کو غصہ تو آتا ہے مگر اتنا غصہ نہیں آتا۔ جتنا غصہ اور جتنا برا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت لگتا ہے، اور جتنا غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت آتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غیرت مند ہے نا، اللہ کا حق ہے کہ اسے رب مانا جائے۔ جب اس کے حق کے ساتھ بندہ چھیڑ چھاڑ کرے گا، کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے مقام پر بیٹھائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آنا یہ تو فطری شے ہے۔ آگے سورہ روم شروع ہو رہی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بہت بڑی بڑی پیشن گوئی کی ہے۔ قرآن کریم کے سچے ہونے کی جہاں بہت ساری دلیل ہے، وہاں پہ ایک دلیل یہ بھی ہے، سورہ روم بھی ہے، جس کی شروع کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشن گوئی کے طور پہ نازل فرمائی ہے۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ دو بڑی طاقتیں تھیں، جیسے آج کے وقت میں رشیا اور امریکہ ہے، ایسے اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں تھیں، اور یہ دونوں بڑی طاقتیں پوری دنیا پہ بھاری پڑتی تھیں۔ ایک اس میں سے فارس یعنی ایران تھا، اور دوسرا روم تھا، جو آج کے زمانے میں سیریا وغیرہ کا علاقہ ہے۔ تو وہ روم کا بادشاہ، شام کا بادشاہ، یہ اس وقت ہرقل کہلاتا تھا اور قیصر کہلاتا تھا، اور وہاں کا بادشاہ ہرقل تھا۔ یعنی جو آدمی بھی، جو فرد بھی شام کا بادشاہ ہوتا تھا، روم کا بادشاہ ہوتا تھا، اسے قیصر کہتے تھے، اور جو ایران کا بادشاہ ہوتا تھا، فارس کا بادشاہ ہوتا تھا، اس کو کسریٰ کہتے تھے۔ تو یہ جو ایرانی لوگ تھے یہ آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پرستش اور اس کی عبادت کرتے تھے، اور یہ جو شامی تھے، رومی لوگ تھے، یہ روم کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، یعنی عیسائی تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ عیسائی چونکہ آسمانی دین کو مانتے تھے، تو ایک نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مسلمانوں سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں، آسمانی دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہ بھی اہل کتاب تھے۔ اور چونکہ کفار مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور جو ایران والے تھے یہ بھی چونکہ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو ان کی قربت اس سے تھی۔ ان دونوں میں جنگ ہوئی، یعنی ایران میں اور روم میں، دونوں میں جب جنگ ہوئی تو جو کسریٰ تھا، یعنی فارس کا، ایران کا جو بادشاہ تھا، آگ کا پجاری، یہ روم پہ غالب آ گیا، اور بہت دور تک اس کے ملک فتح کرتا چلا گیا، اس کے شہر فتح کرتا چلا گیا۔ یہ خبریں جب یہاں آتی تھی تو مسلمانوں کے دل میں یہ بات تھی کہ روم اگر جیت جاتا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ اگر عیسائی جیتتے، کرسچن جیتتے، تو اس کا مطلب تھا کہ کسی نبی کو ماننے والے جیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایسا تھا کہ فارس جیت گیا، تو مکہ والوں کو یہ موقع مل گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو چڑھانا شروع کیا کہ دیکھو، جس طریقے سے آسمانی دین کی طرف دعوت دینے والے عیسائی جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آسمانی دین ہے اور ہم نبی کو مانتے ہیں، یہ ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے، یہ شکست کھا رہے ہیں، اور پوجا کرنے والے، آگ کی پرستش کرنے والے یہ جیت رہے ہیں، غالب آ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے اور تم کو مکے سے نکال باہر کریں گے، بلکہ ملک عرب سے نکال باہر کریں گے، یعنی ہماری فتح ہوگی اور تمہاری شکست ہوگی۔ آج کے وقت میں دیکھ لیجئے، کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، دو الگ الگ ملک کھیل رہے ہوتے ہیں، اپنا ملک نہیں بھی کھیل رہا ہوتا ہے، دو الگ الگ ملک کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے فینس آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے فینس آپس میں ایک دوسرے کی کھچائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی اس زمانے میں یہ کفار مکہ مسلمانوں سے رگڑ رہے تھے زبردستی کہ دیکھو تمہارے لوگ جو تھے، جو اہل کتاب تھے، جو آسمانی دین کو ماننے والے تھے، یہ سر پہ پیر رکھ کر بھاگ رہے ہیں، اور ان کا ملک کون قبضہ کر رہا ہے؟ وہ جو آگ کی عبادت کرتا ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے۔ ہم بھی چونکہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو ہم بھی کل تم پر غالب آ جائیں گے۔ مسلمانوں کو ان کے جملوں سے تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم نازل فرمائی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، کہ روم مغلوب ہو گیا، روم ہار گیا ہے زمین کے تھوڑے حصوں میں، پورا ملک نہیں ہارا، وہ زمین کے تھوڑے حصوں میں روم ہار گیا ہے، لیکن اس ہارنے کے بعد بہت جلدی بضع السنین، چند سالوں میں روم پھر غالب آ جائے گا، روم پھر جیت جائے گا۔
یہ خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی دی، اور ساتھ میں ایک بات اور کہہ دی کہ یوم یفرح المؤمنون، اس دن مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ مسلمان خوش ہو جائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ روم کو غلبہ دے گا، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو بھی غلبہ دے گا، مسلمان بھی اس دن خوش ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا کہ آج یہ کفار مکہ ہمیں چڑھا رہے ہیں، ہم انہیں منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کافروں کے پاس جا کر کہا کہ تم کہتے ہو کہ روم مغلوب ہو گیا، روم ہار گیا، لگاؤ شرط، روم پھر جیتے گا۔ لیکن اس وقت صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ شام یعنی روم کے جو بادشاہ تھا اس کا آدھا سے زیادہ ملک اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، یعنی کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ واپسی کر سکے گا، کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ ایران پر پھر دوبارہ قابض ہو سکے گا اور اپنا ملک چھین سکے گا۔ تو کافروں نے کہا کہ تم خواب دیکھ رہے ہو ابو بکر؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اس پر شرط لگانے کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں ابھی شرط جو دونوں طرف سے لگاتے ہیں، اس شرط لگانے کے بارے میں حکم نازل نہیں ہوا تھا، حرام نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں تو اس پر شرط لگانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی تھی، تو کہا میں اس پر شرط لگانے کے لیے تیار ہوں۔ تو کافروں کے شرط سردار ابی بن خلف نے کہا کہ ٹھیک ہے لگا لو شرط۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال کی شرط لگائی اور 10 اونٹ کے بارے میں کہا کہ دیکھو اگر 3 سال کے اندر روم دوبارہ ایران پر اگر غالب نہیں ہوا تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر 3 سال کے اندر روم نے واپسی کر لی، فارس پہ یعنی ایران پر غالب آ گیا، تو تم مجھے 10 اونٹ دو گے۔ ابی بن خلف نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈن۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا اللہ کے نبی ایسی ایسی بات ہے۔ تو حضور نے کہا کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا تم سے کہ 3 سال کے اندر غالب آ جائے گا؟ 3 سال تو میں نے نہیں کہا، قرآن کریم نے 20 سنین کہا ہے، اور اس کا جو اطلاق ہے وہ 3 سال سے 9 سال کے اندر ہوتا ہے۔ 3 سے 9 تک کو بھی 20 سنین بولتے ہیں، 3 سے 9 سال تک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور جا کر شرط کو بڑی کر لو، مگر ڈیٹ بھی بڑھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو ابی بن خلف سنو، وہ جو اونٹ کی مقدار ہے 10 اونٹ، اس کو میں 100 اونٹ کرتا ہوں، اور 3 سال کے بجائے تم اس کو 9 سال پہ کر لو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تم 9 سال کیا 20 سال بھی کہو گے تو بھی اب روم واپسی کرنے والا نہیں ہے، اس لیے تم چاہو تو کر لو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ڈن، 100 اونٹ اور 9 سال کا بہت بہتر، بات ہو گئی، پکی ہو گئی۔ اس کے بعد جب ایک وقت آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بارے میں لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ یہ لوگ ہجرت کر جائیں گے، یہاں سے مکہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو ابی بن خلف نے آ کر کہا کہ ابوبکر تم اگر مکہ چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو میری شرط کی رقم کون دے گا؟ 100 اونٹ کون مجھے ادا کرے گا اگر تم ہار گئے تو؟ لہذا تم مجھے کسی کو کفیل بناؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بلایا اور کہا کہ یہ میرا کفیل ہے، میں اگر چلا بھی گیا، میں مر بھی گیا تو یہ ادا کرے گا 100 اونٹ اگر میں ہار گیا تو، اور اگر تم ہار گئے تو اس نے اپنے بیٹے کو وہ کفیل بنایا۔ اس کے بعد ایک وقت آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اور پھر جنگ بدر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم کو پھر سے غلبہ عطا فرمایا، اور وہ روم جو بہت اندر تک چلا گیا تھا، یہاں تک کہ قسطنطنیہ جو اس کا سب سے مضبوط شہر ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اس نے اسے بھی واپس لیا اور ایران کو اس کے گھر میں گھس کر مارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کافروں کو شرمندہ کر دیا، اور اسی وقت میں انہی ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح سے سرفراز فرمایا۔ اس وقت ابی بن خلف مر چکا تھا، تو اس کے بیٹوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ ادا کیے۔ لیکن اس وقت تک وہ جو شرط لگاتے ہیں وہ شرط لگانا حرام قرار دیا جا چکا تھا۔
اب وہ جو 100 اونٹ دیے گئے تو وہ 100 اونٹ لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. اے اللہ کے نبی یہ 100 اونٹ ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ حاضر سحت، کہ یہ تو اب حرام ہو گیا، لہذا اس کو لے جا کر صدقہ کر دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے 100 کے 100 اونٹ صدقہ کر دیا. سوچنے کی بات ہے کہ جب بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو 100 اونٹ صدقہ کرتے ہوئے اس کا دل چھوٹا نہیں ہوتا. آج ہمارے مسلمانوں کا پیسہ بینکوں میں رکھا رہتا ہے، 20 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ 10 لاکھ. اس کا جو انٹریسٹ آتا ہے، جو اس کا سود آتا ہے، اس سود کو اگر کہا جائے کہ یہ حرام ہے، اللہ کی رضا کے لیے بنا ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دو، کسی کو دے دو، تو اس میں بھی بعض لوگوں کی جان نکلنے لگتی ہے، جنازہ اٹھنے لگتا ہے. اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ایک اصول بتایا ہے کہ دنیا کے اندر جو بیشتر فساد ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بیشتر جو تباہیاں آتی ہیں، وہ انسانوں کے اپنے ہی اعمال اور اپنے ہی کرتوت کا نتیجہ ہوتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اندر اور خشکی اور تری میں، یعنی پوری دنیا میں، چاہے وہ خشکی کا علاقہ ہو یا تری کا علاقہ ہو، جل کا علاقہ ہو یا تھل کا علاقہ ہو، ان تمام جگہوں پر جو تباہیاں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ پریشانیاں اور تباہیاں انسانوں کے کرتوت اور اس کے اعمال کی بنیاد پر مرتب ہوتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نیک آدمی ہے وہ بھی اگر پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کا یہ مطلب سمجھ لیا جائے کہ اس کے بھی اعمال اور کرتوت ہوں گے. ایسا نہیں ہے. بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریبی بندوں کو آزماتا ہے، اپنے قریبی بندوں کو آزماتا ہے اور اس کے درجات بلند کرنے کے لیے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. اس کو اس کے اعمال کا نتیجہ نہیں کہہ سکتے. ایک عمومی حالات کی بات بتائی جا رہی ہے کہ عمومی طور پر جو حالات دنیا میں مرتب ہوتے ہیں وہ انسانوں کے اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں. آگے سورہ لقمان شروع ہو رہی ہے. اس کے اندر چونکہ حضرت لقمان کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت اور وصیت کی تھی، چونکہ بہت نیک تھے آپ کے میرے بیٹو، سنو میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے جڑے ہوئے رہنا، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ تم اگر کوئی ایک عمل کسی پتھر کے اندر بیٹھ کر بھی کرو گے اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر وہ عمل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی لا کر حاضر کر دے گا. اور ایسے ہی اگر اللہ کی نافرمانی ایک رائی کے دانے کے برابر پتھر کے اندر بیٹھ کر بھی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی لا کر حاضر کر دے گا. تو اے میرے بیٹو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. اس سے ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ باپ کو یہ چاہیے، کسے چاہیے؟ باپ کو، والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو کچھ اور نصیحت کرے یا نہ کرے، اس کو اس بات کی نصیحت کرنی چاہیے، یہ سمجھانا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کبھی نہ کرنا. یہ باپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 خاص چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جس کو مفاتیح الغیب کہتے ہیں، کہ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم کسی کو بھی عطا نہیں کیا. یہ 5 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص فرما لیا ہے. اور وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر ذکر کرتا ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ قیامت کا سٹک علم، ایک دم فکس ٹائم، پوائنٹ آف ٹائم، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی نہیں جانتا کہ کس لمحے میں قیامت آئے گی، کون سے لمحے میں سور پھونکا جائے گا. اس کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی تھا کہ قیامت کے بارے میں کچھ بتائیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بتانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جتنا تمہیں معلوم ہے جبریل اتنا ہی مجھے بھی معلوم ہے. یعنی فکس ٹائم قیامت کے بارے میں کہ کس لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو ختم کرے گا، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں.
इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, अल्लाह ही वो ज़ात है जिसके पास क़यामत का एक फिक्स इल्म है। वयुनज़्ज़िलुल गैस, और अल्लाह तबारक व तआला ही ये जानता है कि बादल से क्या बरसेगा और उससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। बादल से पानी ही बरसेगा, ओले बरसेंगे, आग बरसेगी, क्या बरसेगा, ये अल्लाह तबारक व तआला जानता है। बादल क्या नाजिल करेगा और उसका इफेक्ट क्या होगा, इसको सिर्फ अल्लाह जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। आप ये कह सकते हैं कि भाई आज के वक्त में जो मौसम विभाग वाले वो तो बता देते हैं कि बारिश होने वाली है, वो एक अंदाज़ा बताते हैं, उनको यकीन नहीं होता, वो एक इम्कान बताते हैं। वयुनज़्ज़िलुल गैस वयअलमु मा फिल अरहाम, और माँ के रहम के अंदर क्या है, माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है, ये बच्चा क्या है, नेक है, बुरा है, बेटा है, बेटी है, ये कोई नहीं बता सकता। आप कहेंगे कि मौलाना आज के वक्त में तो स्कैनिंग से मालूम हो जाता है कि बेटा है या बेटी है। मैं कहूँगा 40 दिन पहले जब जैसे ही प्रेगनेंसी हुई थी और 40 दिन हुए थे प्रेगनेंसी को, उसके पहले पहले दुनिया की कोई मशीन ये नहीं बता सकती कि उसके अंदर बेटा है या बेटी है। जब तक अल्लाह तबारक व तआला उसकी तख्लीक न कर दे तब तक किसी के इल्म में ये बात नहीं आ सकती कि वो बेटा है या बेटी है। उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि माफिल अरहाम, कि माँ के रहमों में क्या है, यानी जो है उसकी खुसूसियत क्या होगी, वो दुनिया में आने के बाद नेक बनेगा, बुरा बनेगा, मुत्तकी बनेगा, गैर मुत्तकी बनेगा, क्या बनेगा, इसका इल्म किसी को अल्लाह के अलावा नहीं है। वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, और चौथी चीज़ ये है कि कोई इंसान ये नहीं जानता कि कल वो उठकर क्या करेगा। इंसान लाख प्लानिंग करता है, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं फ़लाँ जगह जाऊँगा, मैं फ़लाँ काम करूँगा, फ़लाँ बिल्डिंग बनाऊँगा, फ़लाँ कारोबार लगाऊँगा, फ़लाँ बैंक बैलेंस करूँगा, फ़लाँ गाड़ी ख़रीदूँगा। हज़ारों प्लानिंग इंसान करता रहता है और बाजू में उसकी मौत खड़ी मुस्कुरा रही होती है कि देखो इंसान किस किस चीज़ की ख्वाहिश कर रहा है, कितनी बड़ी बड़ी इनकी ख्वाहिशों की इमारतें हैं, और ज़िंदगी का जो दौरानिया है, ज़िंदगी की जो कीमत है और उसकी जो साइज़ है, उसका जो कद है, वो एक बालिश्त है। 2-4 लम्हों के बाद मरने वाला है और बड़ी बड़ी प्लानिंग करके बैठा है। अल्लाह ताला फरमाता है वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा, इंसान जानता ही नहीं, कोई भी फ़र्द नहीं जानता कि कल वो क्या करने वाला है या दूसरे लम्हे उसके साथ क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, और कोई इंसान नहीं जानता कि वो किस ज़मीन पर मरेगा, कहाँ उसे मौत आएगी, इसका इल्म किसी को नहीं है सिवाय अल्लाह के। इन 5 चीज़ों का अल्लाह तबारक व तआला ने इसके आखिर में तज़किरा किया है कि ये 5 इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है। ये 5 चीज़ें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। आगे सूरतुस सजदा शुरू हो रही है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद के बुनियादी बातें और रिसालत की बुनियादी बातें बयान की हैं, और अपने एक होने के दलाइल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जैसे दूसरी सूरतों के अंदर दी गई है, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तौहीद की कई सारी दलीलें इसमें भी ज़िक्र फरमाई है। उसमें से एक वो मशहूर दलील है जो हम पहले भी कई मरतबा ज़िक्र कर चुके कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो ज़ात है जिसने पूरे यूनिवर्स को पैदा किया, पूरी कायनात को पैदा किया। हम एक दुनिया के अंदर रहते हैं, ये बहुत छोटी दुनिया है और हमारा वजूद तो और भी छोटा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस कायनात को पैदा किया है, जो हमारी कायनात है, ये जो यूनिवर्स है, ऐसे ऐसे कितने यूनिवर्स हैं हम नहीं जानते, ऐसे कितनी कायनात है हम नहीं जानते, ये अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। लेकिन हम जिस कायनात के अंदर हैं, हम जिस यूनिवर्स के अंदर है, इसके अंदर हज़ारों गैलेक्सियाँ हैं और हर गैलेक्सी के अंदर हज़ारों स्टार हैं और हज़ारों स्टार के साथ साथ उसके अपने प्लैनेट हैं। तो अब बताएं कि हम हज़ारों गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी मिल्की वे के कई 100 सूरज में से एक सूरज के एक ज़मीन का हम हिस्सा है, और उस एक ज़मीन के हिस्से में भी हम इतने छोटे हैं कि हमारे होने और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह तबारक व तआला तो वो ज़ात है जिसने सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि इस पूरे यूनिवर्स को पैदा किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो ज़ात है जिसने 6 दिनों के मिक़दार में इन तमाम कायनात को पैदा कर दिया।
6 دن میں نہیں، 6 دنوں کی مقدار میں سمجھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، وجود بخشا، اس وقت میں دن اور رات ابھی تھے ہی نہیں، کیونکہ سورج کے ذریعے دن اور رات کو گنتی کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جب سورج بنا نہیں تھا تو دن اور رات نہیں تھے، لیکن جتنے وقت میں 6 دن کا دورانیہ مکمل ہوتا ہے، جتنے وقت میں 6 دن کا وقت گزرتا ہے، اتنے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک بارگی کہہ دیتا کہ یہ ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ اس لیے کہ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالاسباب یعنی پروسیس کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں پر ہر کام ایک پروسیس سے ہوگا اور ہر کام ایک ریزن سے ہوگا۔ آگے سورہ احزاب شروع ہو رہی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند بہت اہم مسائل کا تذکرہ کیا ہے اور بہت اہم بات بتائی ہے۔ اس کے اندر ایک لے پالک یعنی منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے، اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات یعنی ام المؤمنین مسلمانوں کی ماؤں کے بارے میں کچھ باتیں کی گئی ہیں، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جنگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کافروں کے غلط بات کی تردید کی اور ایک ایسی ایک عجیب بات بتا دی جس کے بارے میں اس زمانے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں ایک ایسی بات بتا دی جس کے بارے میں اس زمانے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ کسی بھی طریقے سے جان نہیں سکتا تھا۔ آج کے زمانے میں جب ٹیکنالوجی آ گئی ہے تب انسانوں کو یہ معلوم ہوا ہے کہ انسان کے سینے کے اندر صرف ایک دل ہوتا ہے، 2 گردے ہوتے ہیں، 2 پھیپھڑے ہوتے ہیں، مگر دل ایک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ قرآن کریم نے پکار کر کہا وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنایا۔ یہ میرا چیلنج ہے، یہ قرآن کریم کا چیلنج ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اور آج تک اور آنے والے وقت میں بھی کسی بھی انسان کے سینے میں اگر وہ 2 دل دکھا دے میں اس کا غلام ہو جاؤں گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی کا 2 دماغ ہو سکتا ہے، 2 دل نہیں ہو سکتا۔ کفار مکہ کی ایک عادت تھی کہ جب کوئی بندہ کسی بات کی گہرائی تک پہنچتا تھا، چھان بین کرتا تھا، تو اس کے بارے میں یہ لوگ خیال کرتے تھے کہ اس کے پاس 2 دل ہے، اس لیے چھان بین کر کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے، گہرائی تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس خیال کی تردید کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو 2 دل سے نوازا ہی نہیں، 2 دل کسی سینے میں پیدا ہی نہیں کیا، تو پھر انسان کہ سینے میں 2 دل کہاں سے آ جائے گا کہ وہ کسی گہرائی تک پہنچ سکے۔ جو بھی کسی گہرائی تک پہنچتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے پہنچتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور ارشاد فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اس میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متبنہ کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا ہے، متبنہ کا مطلب کہ اگر کوئی آدمی کسی بچے کو گود لے لے اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لے تو اس زمانے میں اس کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، یعنی اس کو وراثت میں بھی حصہ ملتا تھا لازماً۔ ایسے ہی اس کی بیوی اگر ہے تو اس کی بیوی سے کبھی بھی طلاق ہونے کے بعد یا اس منہ بولے بیٹے کے مرنے کے بعد یہ باپ نکاح نہیں کر سکتا تھا، یعنی منہ بولا باپ نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے ہی جس نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے، جس عورت نے جس بچے کو اسے دودھ نہیں پلایا، بس منہ بول کر کہا بھی تم میرا آج سے بیٹا ہے، تو جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جس جوان کو، تو یہ جوان اس عورت سے کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ منہ سے بول دینے سے کوئی رشتہ نہیں قائم ہو جاتا سوائے نکاح کے رشتہ کے۔ رشتہ جو ہوتا ہے وہ بلڈ ریلیشن ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی تردید کی کہ نہیں، رشتہ جو ہوگا وہ بلڈ سے ہوگا، وہ رشتہ ہے جس کو اللہ نے رشتہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر وہ بیٹا اس کو طلاق دے دے، وہ آدمی اس کو طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ اور ایسے ہی جس آدمی نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے، اگر اسی کا انتقال ہو جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، یعنی اس کی منہ بولی ماں، تو اگر یہ دونوں راضی ہوں تو یہ دونوں آپس میں نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی خالی نکاح ہی نہیں کر سکتے بلکہ جس طریقے سے غیر مرد سے پردہ کرنا ضروری ہے، ایسے ہی منہ بولے بیٹے سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔
یہ منہ بولا بیٹا غیر محرم ہے، اس کے ساتھ یہ عورت جو منہ بولی ماں ہے سفر نہیں کر سکتی۔ یہ جس نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے اس کی بیٹیاں اس مرد کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ منہ بولا بھائی حقیقی بھائی کی طرح نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ کہیں سفر پہ نہیں جا سکتی، وہ غیر محرم ہے، اس سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اس زمانے میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرما کے اس کی طرف اشارہ کیا اور بڑی بات بتائی ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جانوں سے زیادہ قریب ہیں، یعنی مسلمانوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ منہ بولا بیٹا کتنا پیارا ہو سکتا ہے انسان کو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اپنی جانوں سے، منہ بولا بیٹا تو بہت دور کی بات ہے، اپنی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ جب اپنی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، تو اب یہ سمجھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، پھر بھی جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا مال اور اس کی وراثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بیویوں میں اور آپ کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی جو وراثت تقسیم ہوتی ہے یہ تقسیم ہوتی ہے اس کے اپنی اولاد میں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، زیادہ پیارے ہیں، تو پھر بھی میری وراثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مل رہی ہے، پھر بھی میری وراثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد کو نہیں جا رہی ہے، بلکہ کسے آ رہی ہے؟ میری اولاد کو آ رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وراثت اسے ملے گی جو نسبی اولاد ہوگا، جو بیٹا نسبی ہوگا اسے وراثت ملے گی۔ منہ بولے بیٹے کو وراثت مل جائے یہ شریعت کا قانون نہیں ہے، اس لیے کہ منہ بولا بیٹا نبی سے زیادہ قریب نہیں ہو سکتا اس ایمان والے کے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ خندق کا واقعہ ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، کہ جنگ احد اور جنگ بدر کی ناکامی کے بعد کفار مکہ بہت پریشان تھے اور بہت اندر سے بالکل پیچ و تاب کھاتے رہتے تھے، تو آس پاس کے قبیلے والوں کو ان لوگوں نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد تقریباً 12 سے 15 لاکھ کا ایک جم غفیر اور ایک بڑا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ جب لوگ وہاں سے آ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی، حضور نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور جمع فرما کر مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی مدینہ کے 3 طرف پہاڑ ہے اور ایک طرف کھلی جگہ ہے جس طرف سے یہ کافر مدینہ میں حملہ کر سکتے ہیں، جس طرف سے یہ کافر مدینہ منورہ پہ حملہ کر سکتے ہیں، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ جس طرف سے ان کے آنے کا راستہ ہے اس طرف خندق کھود دی جائے، ایک نہر کھود دی جائے اور نہر کے اس طرف ہم رہیں، جیسے وہ نہر میں داخل ہوں تو ہم ادھر سے کیا کریں، تیر اندازی کر کے اسے ہلاک کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس میں جڑ کر تقریباً پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر خندق کھود دیا اس سمت میں جس سمت سے کافر آنے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ جب بہت زیادہ تم پر چڑھے آ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، اور اس طریقے سے کہ تقریباً ان لوگوں نے ایک لمبے وقفے تک محاصرہ کر رکھا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسے آئی کہ بہت تیز بارش ہوئی اور آندھی آئی اور ان کے جو خیمے تھے وہ اڑ اڑ کے دور چلے گئے، ان کے بھگونے اور کھانے اور پینے کا سامان پورا تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ اس طریقے سے ان لوگوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور یہ لوگ واپس چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور پھینکی ان کی طرف اور کہا کہ انشاءاللہ اب یہ ہماری طرف نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے۔ اور اس کے بعد الحمدللہ کافروں کی جرأت نہ ہوئی مدینہ منورہ کی طرف نظر اٹھانے کی، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی صورت میں واپس تشریف لے گئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ خندق کے بعد امہات المؤمنین نے
پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کا نفقہ بڑھا دیا جائے، ہمارا جو خرچہ ہے وہ بڑھا دیا جائے، بڑھا کر دیا جائے۔ یہ ایک جائز مطالبہ تھا، کوئی غلط نہیں تھا، لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑا ہوا تھا، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی کہ آپ اتنی بڑی ہستی سے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کا مقام ہم نے پوری دنیا میں ساری عورتوں پر اونچا کر دیا ہے، اور پھر آپ دنیا کی ذرا سی چیز کی طرف نظر ڈالتی ہیں، آپ کا خیال اس طرف جاتا ہے۔ آپ کو تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے مولا نے کروڑوں ایمان والوں کی مائیں بنا دیا اللہ نے آپ کو۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تخیر نازل کی، تمام امہات المؤمنین کو موقع دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سنو، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑ کر رہنا ہے تو آپ کو صابر و شاکر رہنا پڑے گا، نہ ملے تو صبر کے ساتھ، مل جائے تو شکر کے ساتھ۔ اور اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ دنیا کی زندگی میں خوب آسانی کے ساتھ، خوب خوشحالی کے ساتھ رہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ چاہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کر لیں۔ کھلے طور پر امہات المومنین کو یہ بات کہہ دی گئی، لیکن قربان جاؤں اپنی ماؤں پر، ہزاروں عصمتیں اور ہزاروں جوان اور ہزاروں جانیں قربان ہوں ہماری ماؤں پر، کہ ان میں سے کسی نے بھی دنیا کی زندگی کو اختیار نہیں کیا، کہا کہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اگر میرے لیے جگہ ہے تو یہ میرے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اہل ایمان میں سے کوئی بھی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کالی کملی میں جگہ پا لیتا ہے، آپ کے قدموں میں اسے اگر جگہ مل جاتی ہے، تو اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات اہل ایمان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آئیے ہم اور آپ بھی یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ دنیا میں جیتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنا کر حضور کے کالی کملی میں ہم جگہ بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.